دنیا بھر کے تمام میڈیا کی بریکنگ نیوز۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے میں گولیاں چلائی گئیں۔ 2 نومبر 2022۔ یہ خبر عالمی میڈیا پر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ Greeting the crowd. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been shot in both of his legs. he sustained bullet injuries. More on that breaking news that we brought you just a few moments ago, that there's been an assassination attempt on the former Pakistani Prime Minister Imran Khan. ایران کے یونانی رپورٹر ایلیکس کرسٹوفورو کے مطابق عمران خان کی ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، جن کے خلاف سازش کر کے ان کو اقتدار سے نکالا گیا، وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جو حالات سامنے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ حملہ آور کی تعداد 1 سے زیادہ تھی۔ شاید یہ تفصیلات درست نہ ہو، لیکن ٹانگ میں 3 سے 4 گولیاں، حیرت ناک ویڈیو، ناقابل یقین فوٹیج، بھیانک قتل کی سازش، ایک بھیانک سازش۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ وہ انسان پر اعتماد شخصیت ہے۔ وہ ان کے لیڈر ہیں۔ وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایک حملہ آور قتل کی نیت سے ایسے ان کے پاس پہنچ جائے آسانی سے، اس کہانی میں کچھ تو غلط ہے، کچھ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اہم خبر اسکائی نیوز پر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے قاتلانہ حملے میں ٹانگ پر گولیاں لگنے سے شدید زخمی۔ ایک نامعلوم حملہ آور نے ان پر اس وقت گولیوں کی بوچھار کر دی جب وہ وزیر آباد میں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ انگلستان کے سابقہ پارلیمنٹیرین اور عمران خان کے دوست جارج گیلوے کا تبصرہ۔ عمران خان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے یہ میرے لیے ایک ذاتی نوعیت کی غیر معمولی رپورٹ ہے۔ پاکستان کے اقتدار کے اصل حقدار عمران خان کا زخمی ہونا ان کے قتل کی کوشش تھی۔ حملہ آور نے گولیاں چلائیں اور جن ہیروز نے اس وقت میں ان کی جان بچائی، وہ اس کا صلہ اس بندگی اور آخرت میں پائیں گے۔ لیکن اس کے قتل کی سازش کی اصل ذمہ دار جو بائیڈن انتظامیہ اور واشنگٹن میں موجود ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ عمران خان کا یہ لانگ مارچ جو وزیر آباد میں آج اختتام کو پہنچا، لیکن اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ عمران خان کو اور ان کے ساتھ ان کے نظریے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کی خود مختاری اور خود انحصاری ہے، اور ایک کوشش ہے کہ پاکستان کو امریکی سامراجی کنٹرول کی غلامی سے نکالنے کی۔ لیکن پاکستان کی عوام اب جاگ چکی ہے۔ وہ اب خود کو بھکاری کہلانا پسند نہیں کرتی، جیسے کہ ماضی میں ملک کے مفروع مجرم اور اب مسلط شدہ کرداروں نے کہا۔ نہ ہی وہ غلام ہیں، نہ کبھی غلامی قبول کریں گے۔ ان کا مطالبہ فوری طور پر شفاف الیکشن ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے عوام نے کلین سویپ کر کے خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے۔ لیکن ایسا شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ میں نے گزشتہ 40 سال سے زائد عرصے میں جو پاکستان کی سیاست میں دیکھا ہے، اس سے واضح ہے کہ خطے میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ ایک برٹش راج کا بوگس طریقہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ جو طریقے انگریزوں سے اپنائے گئے وہ پاکستان جیسے ملک کا نظام چلانے کے لیے ناکافی ہیں۔ جو دنیا بھر کی سیاست میں آنے کا نہ صرف اہل ہے بلکہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کا دوست اور خیر خواہ ہونے کے ناطے میری یہ دعا ہے کہ دوسرے آپشن کا انتخاب ہو اور پاکستان کے کروڑوں عوام اور خیر خواہوں کو اب آگے آنا، کیونکہ یہ نظام اب ایسے نہیں چل سکتا۔ عمران خان کو واپس اقتدار میں لانا، انقلاب، نیا آئین، ایک نیا مستقبل، نئے پاکستان کے لیے۔
ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل پنجاب حماد اظہر موجود ہیں۔ حماد، میں سوالات کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کے مطابق یہ عمران خان کے قتل کا ایک پلان شدہ منصوبہ تھا جس میں حکومت کے کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں۔ کیا آپ کے پاس ان تمام باتوں کے لیے کوئی ثبوت موجود ہے؟ نئی حکومت بڑے ہی پراسرار طریقے سے وارد ہوئی ہے۔ پہلے ایک دھمکی آمیز سائفر امریکی سفارتکار کی جانب سے آتا ہے۔ سائفر میں تذکرہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پر نکالو ورنہ نتائج بھگتنے کو تیار رہو۔ میڈیا پر پابندی لگتی ہے۔ ایک بہت ہی مشہور جرنلسٹ جو اس حکومت کے بارے میں آواز اٹھانے پر مشہور تھا، اسے پراسرار طور پر کینیا میں قتل کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ غلطی سے گولی چلائی گئی۔ اس کے ساتھ اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے ہمارے پارٹی کے رہنماؤں کو دھمکایا، ڈرایا گیا، کارکنوں کو اغوا کیا گیا، اور اب یہ حملے جن کی پیشن گوئی عمران خان پہلے ہی کر چکے تھے۔ اس حملے کے بعد کے واقعات بھی کچھ ایسے ہیں کہ حملہ آور حملہ کرنے کے تھوڑی ہی دیر بعد منظر عام پر آتا ہے، بیان بھی دے دیتا ہے کہ اس نے یہ سب مذہبی اختلافات کی بنا پر کیا۔ اس ویڈیو کو لے کر عوام نے سوالات اٹھائے اور پولیس سے بھی سوالات کیے تو کچھ دیر بعد ایک اور بیان منظر پر آتا ہے اسی شخص کا، جس میں اس کا اعتراف جرم بدل چکا ہوتا ہے اور ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی پراسرار انداز سے ہوا جس طرح گزشتہ 6 ماہ سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے۔ گولی عمران خان کو لگی ہے، لہو لہان پوری قوم ہے۔ امریکہ نے کہا ہمیں اس شخص کو نکالنا ہوگا۔ پھر امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے ایشیا ڈونلڈ ڈو نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، ایک دھمکی آمیز خط جس میں کہا گیا اگر امریکہ سے تعلقات بہتر رکھنے ہیں تو اس شخص کو نکالنا ہوگا۔ ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے کیونکہ مارچ 2 کو سینٹ کی ایک سنوائی ہوئی جس میں ڈونلڈ ڈو نے اعتراف کیا ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالا کیونکہ وہ ناخوش تھے کیونکہ عمران خان نے روس کی مذمت کرنے سے انکار کیا تھا۔ یہ سب پاکستان کے پارلیمان میں لائی گئی عدم اعتماد تحریک سے پہلے کے واقعات ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ امریکی ایمبیسی، امریکی حکومت درپردہ لوگوں پر دباؤ ڈالتی رہی کہ وہ عدم اعتماد کا ووٹ دیں تاکہ عمران کو اقتدار سے ہٹایا جا سکے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ یہ امریکی حکومت کی انتہائی صفاقانہ کھلی مداخلت ہے، کیونکہ جو امریکہ کی تاریخ سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی اس طرح حکومتی تختے الٹنے، انقلابوں میں کئی دہائیوں سے کردار ادا کیا ہے۔ یہ سب کھلے عام ہوا ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں متعدد بار یہ بات کی ہے، کھلے عام ڈونلڈ ڈو کا نام لیا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان میں موجود اپوزیشن مافیا کی باقاعدہ تصاویر ہیں امریکی عہدیداروں سے ملاقاتوں کی، اس سازش کی پلاننگ کی۔ آسٹریلیا سے سی جے ورلڈمن کی عمران خان پر قاتلانہ حملے کی رپورٹ۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے منظر عام پر آنے والے حملہ آور نے ہی قتل کا منصوبہ بنایا تو آپ یہ بھی مان لیں کہ جان ایف کینیڈی کا قاتل بھی محض اس کا حملہ آور لی ہاروی اوزوالڈ تھا۔ یعنی شاہدین، انویسٹیگیٹرز اور حمایتیوں نے اس بات کو سختی سے مسترد کیا ہے کہ حملہ صرف ایک 9 ملی میٹر کی پستول سے کیا اور ایک حملہ آور تھا۔ یہ ناقابل یقین ہے کہ ایک ایسا انسان بنا ٹریننگ، ایک کم سماجی حیثیت سے تعلق رکھنے والا، جس کی قریباً 6 مہینے تک کی تنخواہ میں ایک پستول خریدنے کی استطاعت نہیں، وہ خاصے فاصلے سے ایک انتہائی مشکل اینگل سے نشانہ لیتا ہے اور گولی نشانے پر ہی لگتی ہے۔ یہ ایک پلان شدہ آپریشن لگتا ہے جس کو فوج کی حمایت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس قاتلانہ حملے پر پاکستانی ملٹری کے رد عمل کو دیکھنا ہی کافی ہے۔ نہ صرف انہوں نے واقعہ کی مذمت بلکہ اس کی تحقیقات کرنے تک سے انکار کیا ہے، بلکہ یہ بھی بیان دینے سے گریز کیا ہے کہ ان کے آفیسرز قانون سے بالاتر نہیں، اور یہ سب اس لیے کیونکہ پاکستانی فوج کو عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ان کی مقبولیت کی وجہ عوام کی توجہ کرپٹ سیاستدانوں سمیت
मिलिट्री में काली भेड़ों के नकाब उलटकर अवाम को सियासतदानों के असली चेहरे और कठपुतली हुकूमतों के हैंडल से मुतारफ करवाना है। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो लाना। ये तो सारी एक ही तरफ है और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल करें। नया पाकिस्तान इस वक्त मैं फैजाबाद से थोड़ा सा पीछे रावलपिंडी में मौजूद हूँ। आप ये मनाजर देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान सड़क के दरमियान क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ ये नौजवान खड़े हैं जिनकी बैटिंग है, दूसरी तरफ वो नौजवान खड़े हैं जिन फील्डिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये मनाजर दिखाता हूँ, वो सामने टेंट लगा है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। पर कल से ही धरना दिया हुआ है। और अगर आप इस तरफ देखें, यहाँ नौजवान बैठ के लूडो खेल रहे हैं। ये मनाजर है रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद है। ये देख सकते हैं इस तरह लोगों ने सड़क के दरमियान धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। इस तरफ भी नौजवान खड़े हैं और सड़क की उस तरफ भी नौजवान खड़े हैं। ये एशिया में जहां साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमला, जिसको पार्टी के हिमायती और कारकुनान ने उनके कत्ल का मंसूबा करार दिया, अब एक बैनुल-अक़वामी तौर पर मुज़म्मती शहसुर्खियों का हिस्सा बन चुका है। पार्टी के सीनियर लीडरान असद उमर और फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क की हड़ताल की कॉल दी है और कहा है कि नमाज जुम्मा के बाद तमाम पाकिस्तानी इस पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। इसके साथ उनका कहना है कि इस साजिश में अमेरिका की मुदाखलत भी शामिल है, बशमूल इस्टेब्लिशमेंट के। अब आप इस मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है कि हालात पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सबसे पहले हुकूमत ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है और अब उम्मीद है कि ये साफ शफाफ तहकीकात हों जिनमें हुकूमती मुदाखलत ना हो। और इस बात को यकीनी बनाना बहुत अहम है कि अवाम इन तहकीकात से बाखबर हो। और अगर ऐसा होता है कि हुकूमती मुदाखलत पाई जाती है तो पाकिस्तान को सियासी तौर पर ऐसे इंतशार का सामना करना पड़ेगा जो शायद पहले कभी ना देखे गए हों। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चंद अहम सवालात की तरफ निशानदही की कि इमरान खान के कत्ल की साजिश आखिर कौन कर रहा है। 3 नवंबर को होने वाला कातिलाना हमला वजीर आजम की जिंदगी पर की जाने वाली ना ही पहली कोशिश है और ना ही आखिरी। कायदे कौम के खिलाफ साजिश करने वाली ये ताकतवर शख्सियत कौन है? मुराद सईद ने इस समेत दीगर कई सवालात उठाए। हौसले की एक चट्टान की मानिंद, पहाड़ की मानिंद जब अपने लीडर को देखा कि 3 गोलियां लगी है और कंटेनर से वर्कर्स को हौसला दिलाने के लिए वो उनको सलाम और हाथ हिला के वहां से रुखसत होते हैं। 3 गोलियां लग चुकी है। उसके बाद जब अस्पताल पहुंचते हैं तो बयान जारी करते हैं कि अभी मैं जिंदा हूं, इस माफिया का मुकाबला करने के लिए मुल्क इंतशार की तरफ ना जाए। ऐसा है हमारा लीडर जो इस मौके पे भी इत्तिफाक, इत्तिहाद और पाकिस्तान में अमन रखना चाहता है। दुश्मनों के साजिशों को, अमेरिका के सहूलतकारों और अलाकारों की मज़मूम मकासिद को वो शिकस्त देते हैं इस हालत में भी। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा कि मैं चंद सवाल ही पूछ लेता हूं। पहला सवाल ये कि इमरान खान ने तो एक वीडियो तैयार है, उसमें 4 अफराद जो बंद कमरे में कत्ल की साजिश कर रहे थे उनके तमाम नाम है। वो तो खुद आपके सामने इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि कब आना है। लेकिन मैं सवाल पूछता हूं कि एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार किया गया था कुछ अरसे पहले, जिसको पाकिस्तान से किसी ने हायर किया था, एक ग्रोह का सरगना है इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए वो शख्स गिरफ्तार हुआ। तो जब वो शख्स गिरफ्तार हुआ तो सवाल ये है
کہ کون سے ادارے کے اہلکار کس کے کہنے پہ اس کو حوالے کرنے یا وہاں سے آزاد کروانے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے. وہ کون تھے جو کوشش کر رہے تھے کہ جس غیر ملکی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سرغنہ ہے ایک گروہ کا، غیر ملکی ہے، عمران خان کو قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، پکڑا جاتا ہے. کون دباؤ دیتا ہے؟ مما کسی نے میرے عمران خان کو گولی مار دی ہے. اللہ تعالیٰ میرے عمران خان کو کچھ بھی مت کرنا. میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا. سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے کے وقت ہمارے اسکائی نیوز کے پروڈیوسر ان کے قریب ہی کھڑے ہوئے تھے. واقعہ رونما ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان کو اٹھا کر لے کے جاتے ہوئے دیکھا اور یہ بھی سنا کہ عمران خان بال بال بچ گئے ہیں.